أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83. اس میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں کہ وہ عہد کن کن امور پہ لیا گیا تھا اور پھر اس عہد کا انجام کیا ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر تم نے اعراض کیا، پھر تم نے پشت پھیری، مگر تم میں سے چند ایک کے سوا، اس حال میں کہ تم اعراض کر رہے تھے. یہ تھا اس آیت کا آسان اور سادہ سا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. اذ یہ ظرف کے لیے آتا ہے، وقت کا معنی ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس سے پہلے فعل مقدر ہوتا ہے اذکر یا اذکرو، تذکرہ کرو اس وقت کا، یاد کرو اس وقت کو. اخذنا فعل ماضی، ہم نے لیا، جمع کا لیے لفظ ہے. میثاق بنی اسرائیل، میثاق کس کو کہتے ہیں؟ پختہ قسم کے عہد کو. بنی اسرائیل اولاد اسرائیل، اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعنی کہ ہم نے عہد لیا اولاد یعقوب سے. بنی کا لفظ یہ ابن ان کی جمع ہے. ویسے تو یہ آتا ہے لفظ بیٹوں کے لیے، لیکن یہاں پہ مراد بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، کیونکہ یہاں پہ قبیلہ بتایا جا رہا ہے، وہ قبیلہ جو منسوب ہے یعقوب علیہ السلام کی طرف. تو جب بنین کے لفظ سے کسی آدمی کی طرف اضافت کی جائے قبیلہ بتانے کے لیے، تو وہاں پہ بنین سے مراد لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی. لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون یہ فعل مضارع ہے، اس کے اوپر لا داخل ہوا ہے، اور لا نفی کے لیے ہے، جمع کا لفظ ہے کہ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے. الا کا معنی ہے مگر، الا اللہ یہ کیا ہے؟ مستثنا، ان کے کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ رب العزت کے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بالوالدین سے پہلے فعل ہے کیا؟ احسنو، احسنو بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ذی القربہ،
ذی القربہ کا عطف ہے الوالدین کے اوپر، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ذی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذی اور ذو کا والا، اور قربہ قرابت والے، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ۔ الیتامہ جمع ہے کس کی؟ یتیم کی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ نابالغ جس کا والد فوت ہو جائے۔ اگر کوئی بالغ ہو چکا ہو تب اس کا والد فوت ہو تو اس کو یتیم نہیں کہیں گے۔ یتیم وہ بچہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے جبکہ وہ ابھی نابالغ ہے، یعنی کہ بچہ ابھی نابالغ ہے۔ والمساکین مسکین کی جمع ہے، فقیر اور مسکین دونوں کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، قولوا جمع کا لفظ ہے، آرڈر کا لفظ ہے۔ قولوا تم کہو، اس کا واحد کیا آتا ہے؟ قل، تو قل کی جمع کیا؟ قولوا تم کہو، للناس لوگوں سے، حسنا یہ ویسے تو مصدر ہے اور یہاں پہ یہ صفت بن کر آیا ہے، موصوف اس کا محذوف ہے، ان کے قولوا للناس قولا حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، عمدہ بات کہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اقیموا یہ بھی آرڈر کا لفظ ہے، امر کا لفظ ہے، جمع کے لیے تم قائم کرو، کیا قائم کرو؟ نماز۔ وَآتُوا اور تم ادا کرو، آتو تم ادا کرو، یہ بھی جمع کے لیے کیا ادا کرو؟ زکوٰۃ۔ ثم پھر، تولیتم تم نے پشت پھیری، پیٹھ پھیری، تولیتم فعل ماضی ہے، تم نے پیٹھ پھیری، الا قلیلا، الا استثناء کے لیے ہے، مگر تم میں سے چند ایک کے علاوہ نہیں۔ وانتم واو حالیہ ہے، انتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم۔ معرضون یہ جمع ہے کس کی؟ معرض کی۔ معرض اعراض کرنے والا ایک، اور معرضون کئی ایک اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں اس عہد کا جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور یہ عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے 8 امور میں لیا ہے۔ 8 امور میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ تو عہد میں پہلی چیز کیا تھی؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ آپ غور کیجئے، عہد یہ نہیں لیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، بلکہ عہد یہ لیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور یہی مطلب ہے، یہی مفہوم ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ رب العزت کا، اور یہ تمام حقوق سے بڑھ کر حق ہے۔ یہ وہ حق ہے جس کی خاطر اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بلکہ یہی وہ سبب ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے لوگوں کی طرف اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ رسول کو کیا پیغام دیا گیا؟ کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے دور رہو۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے، صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ ہے عقیدہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرنا یہ غلط ہے۔ اور مکہ والے یہی کچھ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو، بتوں کو، اپنے بزرگوں کو، لات وغیرہ کو پکارتے تھے، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، جب ہم ان کی عبادت کریں گے، ان کے لیے بکرا ذبح کریں گے، ان کے لیے نظر مانیں گے تو یہ اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے، اللہ سے ہمارے لیے رابطہ کریں گے، ان کی وجہ سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستقل بذات جانیں یا مستقل بذات نہ جانیں، جب آپ اس کو مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ پکاریں گے
اور اسے مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم سمجھیں گے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ لا تعبدون الا اللہ، تو پہلا عہد، اس عہد کا پہلا حصہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ دوسرے نمبر پہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنا حق ذکر کرنے کے بعد جن کا حق سب سے پہلے ذکر کیا وہ کون ہے؟ والدین، یعنی کہ خالق کا حق اور مخلوق کے حقوق میں سے پہلا حق والدین کا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور سورہ لقمان میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انشکر لی ولی، میرا شکر ادا کرتے رہو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو والدین کا حق ہم سب پہ بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ والدین کے حق میں سستی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین رشتہ داروں میں داخل نہیں ہیں؟ داخل ہیں، یہ رشتہ داروں میں سب سے پہلے ہیں۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا تذکرہ خصوصی طور پہ کیا، اور اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا بیان کیا کہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت کو بار بار اجاگر کیا ہے۔ آپ کی احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں ڈالے گا اور اس کے رزق میں بھی برکتیں ڈالے گا۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والیتاما، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیم عام طور پہ مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ یتیم مالی لحاظ سے مستحکم ہوتے ہیں، اس کے باوجود چونکہ ان پہ والد کا سایہ نہیں ہے، وہ لوگوں کی توجہ اور ان کی عنایت کے محتاج ہیں۔ ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ والمساکین، اور فرمایا مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسکین مالی لحاظ سے کمزور ہے، اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ خود اور اپنی بیگم بچوں کو کھانا اچھے طریقے سے کھلا سکے، رہائش کے لحاظ سے دوسروں کا محتاج ہے، لباس کے لحاظ سے دوسروں کا محتاج ہے، علاج کے لحاظ سے دوسروں کا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے کہو حسنا، اچھی بات، لوگوں سے عمدہ بات کرو۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ آپ کسی کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ آپ کسی کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ کسی کو تلاوت کی ترغیب دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ آپ کسی کو قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ کسی کو صبح و شام کے اذکار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں۔ اچھی بات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ برائی سے روکیں، لوگوں کو غیبت سے روکنا، جھوٹ سے روکنا، رشوت سے روکنا، تہمتیں لگانے سے روکنا، شراب پینے سے روکنا، بدکاری سے روکنا، سود سے روکنا، یتیموں کا مال کھانے سے روکنا، یہ سارے امور کیا ہیں؟ یہ عمدہ بات میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے عمدہ باتیں کرو، اور لوگوں سے جو بات کرنی ہے عمدہ انداز سے کرو۔ دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں سے جب آپ بات کریں، کون سی بات کریں؟ عمدہ۔ دوسرے نمبر پہ لوگوں سے جب بھی بات کریں کس طریقے سے بات کریں؟ عمدہ طریقے سے، اچھے انداز سے، نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہ کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ بھی بنی اسرائیل کو، جو نماز ان کے اوپر فرض تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل پہ نمازیں بھی فرض تھیں اور زکوٰۃ بھی ان پہ فرض تھی۔
ثم تولیتم، اب اللہ نے بیان کیا کہ یہ 8 امور ہیں جن کے بارے میں ان سے عہد لیا گیا. اس عہد کا کیا بنا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اب مخاطب کر رہے ہیں کن کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کو. پہلے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا اس انداز سے گویا کہ اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو فوت ہو چکے، جو دنیا سے جا چکے. اب آیت کے آخر میں اللہ رب العزت اچانک مخاطب کر رہے ہیں ان بنی اسرائیل کو جو آپ کے زمانے میں موجود تھے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ ان بنی اسرائیل کا وہی حکم ہے جو ان کا تھا جو پہلے گزر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی نسل میں سے ہیں اور یہ ان کی حرکتوں پہ راضی ہیں، یہ ان کی تائید کرتے ہیں، یہ ان سے برات کا، لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ثم تولیتم، پھر تم نے پشت پھیری، پیٹھ پھیری. اب انسان جب پیٹھ پھیرتا ہے تو کئی دفعہ وہ پیٹھ پھیرتا ہے کسی کو حقیر جانتے ہوئے، کسی سے دلی طور پہ اعراض کرتے ہوئے، اور کبھی وہ پیٹھ پھیرتا ہے جب کہ جس سے پیٹھ پھیر رہا ہے اس سے اس کو کوئی نفرت نہیں ہوتی، دلی طور پہ اس سے کوئی اعراض نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی اگر اس مجلس سے اٹھ کر جائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو اس مجلس سے نفرت ہے، بلکہ آپ چونکہ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے، منہ آپ کا سامنے ہوگا، پیٹھ آپ کی پیچھے ہوگی، تو آپ پیٹھ پھیر کر گئے ہیں لیکن دلی طور پہ آپ نے اعراض نہیں کیا. اور کئی دفعہ انسان پیٹھ پھیرتا ہے دلی طور پہ اعراض کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیٹھ پھیری دلی طور پہ اعراض کرتے ہوئے. فرمایا ثم تولیتم، پھر تم نے پیٹھ پھیری، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے چند ایک نے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اور اسی انصاف کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سب کے سب بنی اسرائیل انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا، عہد کو توڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے اکثر نے توڑ دیا، چند ایک نے نہیں توڑا. جنہوں نے نہیں توڑا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اس عہد پہ قائم و دائم رہے. دوسرے نمبر پہ وہ جو آپ کی آمد کے بعد آپ پہ بھی ایمان لے آئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس عہد کو نہیں توڑا. ثم تولیتم، پھر تم نے پیٹھ پھیری، الا قلیلا منکم، تم میں سے چند ایک کے علاوہ، وانتم موردون، اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے تھے. پیٹھ پھیری تم نے اس حال میں کہ تمہاری حالت کیا تھی؟ تم کیا کرنے والے تھے؟ اعراض کرنے والے تھے. وانتم کی واو کیا ہے؟ حالیہ ہے. انتم مبتدا، موردون خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ، یہ حال ہے تولیتم کے فاعل سے، کہ تم نے پیٹھ پھیری اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے تھے، دلی طور پہ تم نے اس عہد سے اعراض کیا، تم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اور یہاں سے پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل جو آپ کے زمانے میں تھے وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں، کیونکہ وہ اس معاملے میں مؤید ہیں اپنے آباء و اجداد کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 84 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اس حال میں کہ تم گواہی دیتے ہو. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم اس آیت کے مفردات اور الفاظ کی طرف آتے ہیں. اخذنا کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہو چکا ہے، میثاق کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے. اب کیا ہے؟ لا تسفکون، فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کے اوپر لا داخل ہوا ہے. لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، تم نہیں بہاؤ گے. کیا چیز نہیں بہاؤ گے؟ دماءکم، اپنا خون. دماء جمع ہے کس کی؟ دم ان کی. تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یہ عہد لیا گیا. ولا تخرجون انفسکم، اور تم نہیں نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے. لا تخرجون یہ بھی فعل مضارع ہے جس کے اوپر لا داخل ہوا ہے، وہ لا جس کا معنی نہیں کا ہوتا ہے،
کہ تم نہیں نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو. انفس جمع ہے کس کی؟ نفس. اپنی جان کو، اپنے آپ کو کہاں سے نہیں نکالو گے؟ من دیارکم اپنے گھروں سے. دیار جمع ہے کس کی؟ دار کی. ثم اقررتم پھر تم نے کیا کیا؟ اقرار کیا. اقررتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے تم نے اقرار کیا، اعتراف کیا، قبول کیا. وانتم تشہدون واو حالیہ ہے. انتم تم، تشہدون تم کیا کرتے ہو؟ گواہی دیتے ہو. فعل مضارع ہے جمع کے لیے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اور اس آیت میں جو اس کے بعد آ رہی ہے، اللہ رب العزت 4 امور کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان 4 امور پہ بھی بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا. وہ 4 امور کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. اپنا خون نہیں بہاؤ گے کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اللہ کہہ رہے اپنا خون نہیں بہاؤ گے. کیونکہ ایک امت میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہیں. یہودی آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں. عیسائی آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک انسان کی طرح ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی کہ تم اگر اپنے میں سے کسی کو قتل کرتے ہو گویا کہ تم نے اپنے جسم کو قتل کیا ہے. یہ کام نہیں کرنا. اور دوسرا وہ معاملہ جس پہ عہد لیا گیا وہ کیا ہے کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے کسی دینی بھائی کو اس کے گھر سے نہیں نکالو گے. کسی کو تنگ کرنا، اس کو اس کے گھر سے نکالنا، نکلنے پہ مجبور کر دینا، یہ کام بھی تم نے نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں اس آیت میں بیان کر دی ہیں. باقی 2 چیزوں کا تذکرہ آئندہ آیت میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا. مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل. تو کس چیز پہ عہد لیا تھا؟ نمبر 1 تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. نمبر 2 تم ایک دوسرے کو اپنے اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، اپنے اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عہد لیا، تم نے عہد کو مانا، اقرار کیا، قبول کیا. وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم گواہی دیتے ہو. تم گواہی دو گے کہ تم نے یہ عہد قبول کیا تھا، تم سے عہد لیا گیا تھا، تم نے عہد کو مانا تھا. پھر تم نے کیا کیا وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کریں گے. تو آیت نمبر 85 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم. یہ آیت چونکہ لمبی ہے اس لیے آدھی آیت میں نے فی الحال پڑھی ہے. فی الحال اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بعد میں اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم انتم، پھر تم وہی ہو کہ تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو اور تم نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے. تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف، بالاسمی گناہ کے ساتھ، والعدوانی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ. اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تفادوہم، تم ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ تم پہ حرام کیا گیا تھا ان کو نکالنا. یہ تھا اس آیت کے آدھے حصے کا ترجمہ. اب ہم اس آیت کے الفاظ کی طرف آتے ہیں. ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر. انتم، تم، ہؤلائی اس میں اشارہ ہے کہ تم وہی لوگ ہو. تقتلون، تم قتل کرتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو. وتخرجون فعل مضارع ہے جمع کے لیے تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروپ کو، ایک گروہ کو، منکم تم میں سے جو ایک گروہ ہے اس کو تم نکال دیتے ہو. کہاں سے؟ من دیارہم ان کے گھروں سے. تظاہرون یہ فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، تم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، یعنی کہ جن کو نکالا جا رہا ہے، جن کو قتل کیا جا رہا ہے ان کے خلاف تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. اور یہ مدد نیکی پہ مبنی نہیں ہے، خیر پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ
بالاثم والعدوان، گناہ اور ظلم و زیادتی پہ مبنی ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، ان حرف شرط ہے، اگر یاتو وہ آئیں، کم تمہارے پاس، اسارا اسیر کی جمع ہے، کیا بن کر؟ قیدی بن کر، تفادوہم تم ان کا فدیہ دیتے ہو، ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو۔ تفادوہم اصل میں کیا تھا؟ تفادون، یہ بھی کیا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے۔ وہوا یہ ضمیر شان ہے۔ ضمیر شان کون سی ہوتی ہے؟ وہ ضمیر جو پچھلے کسی اسم کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوتی، بلکہ اس ضمیر کی وضاحت بعد والا جملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اردو میں؟ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، شان یہ ہے، معاملہ یہ ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، محرم حرام کیا گیا، اسم مفعول ہے، حرام کیا گیا، علیکم تم پہ، کیا حرام کیا گیا؟ اخراجہم ان کا نکالنا، اخراج مصدر ہے، نکالنا۔ اب آتے ہیں ہم اس آیت کے اس حصے کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، بلکہ اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے کچھ باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، جنہیں جان لینے کے بعد اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مدینہ میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، کون کون سے؟ اوس اور خزرج۔ یہ دونوں مشرک قبیلے تھے اور اسلام آنے سے پہلے توحید کی نعمت سے محروم تھے۔ ان کے دائیں بائیں یہودی قبیلے آباد تھے۔ وہ کون کون سے تھے؟ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ یہ دو قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جب یہ آپس میں لڑتے تو یہودی بھی ان میں سے کسی ایک کا ساتھ دیتے۔ بنو قریظہ اوس قبیلے کے ساتھ مل جاتے، ان کے حلیف بن جاتے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کن کا ساتھ دیتے؟ خزرج کا۔ اب جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو اوس کے ساتھ کون ہے؟ بنو قریظہ۔ خزرج کے ساتھ کون ہے؟ بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اب یہودی یہودیوں پہ حملہ کر رہا ہے، بنی اسرائیل کا ایک فرد بنی اسرائیل کے دوسرے فرد پہ حملہ کر رہا ہے۔ جب اوس کے ساتھ مل کر بنو قریظہ خزرج اور خزرج کے حلیف یہودی قبیلے سے لڑیں گے تو ظاہر ہے کہ حملہ خزرج کے اوپر بھی ہوگا اور خزرج کے ساتھ جو یہودی ہیں ان پہ بھی ہوگا، اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو اس انداز سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، جبکہ عہد کیا لیا گیا تھا؟ تم نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ اس لڑائی میں ایک دوسرے کے گھر بھی تباہ کرتے، جبکہ عہد یہ لیا گیا تھا کہ تم نے کسی کو اس کے گھر سے نکالنا نہیں ہے۔ جب لڑائی میں ایک فریق دوسرے پہ غالب آتا تو مغلوب فریق کے کئی لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا، غلام بنا لیا جاتا۔ مثال کے طور پہ اوس اور بنو قریظہ لڑائی میں ایک ہیں، وہ مغلوب ہو گئے، اب ان کے کئی لوگوں کو کیا بنا لیا گیا؟ غلام۔ اب غلام بن کر یہ لوگ کن کے پاس آئے ہیں؟ خزرج اور ان کے حلیف یہودی کون؟ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے پاس۔ اب بنو قریظہ کے یہودی قیدی بن کر آئے ہیں کن کے پاس؟ خزرج اور خزرج کے حلیف قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے پاس۔ اب بنو قینقاع بنو نذیر کے لوگ کیا کرتے؟ مال دیتے باقاعدہ، کن کو؟ اپنے حلیفوں کو، خزرج قبیلے کو، کہ یہ ہمارے یہودی بھائی ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ قیدی بنے ہمارے یہودی تو ہم فدیہ دے کر ان کو چھڑائیں، تم ان کا فدیہ ہم سے لو، ہم مال تمہیں دے رہے ہیں لیکن ان کو چھوڑ دو، ان کو غلام بنا کر قیدی بنا کر نہیں رکھنا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ عہد تم سے ایک چیز پر نہیں لیا گیا تھا، تم سے عہد 4 چیزوں پہ لیا گیا تھا۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ نمبر 3، ظلم و زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کے خلاف تعاون
نہیں کرو گے۔ نمبر 4، اگر تم میں سے کوئی قیدی بن جائے تو فدیہ دے کر اسے چھڑاؤ گے۔ تمہیں ایک چیز یاد رہی، باقی 3 چیزیں تم نے نظر انداز کر دیں۔ اگر تم ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کا حصہ نہ بنتے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالتے، ایک دوسرے کے خلاف ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرتے، تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ لڑائیاں تم نے کی، ایک دوسرے کے گھروں کو تباہ کیا، ایک دوسرے کے خلاف ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون کیا، اور اس نتیجے میں وہ قیدی بنے۔ اب فدیہ کے ذریعے چھڑا رہے ہو، لیکن تم نے پہلے 3 کاموں کو نظر انداز کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو کہ تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو کیا کرتے ہو؟ قتل کرتے ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ وتخرجون، اور تم نکالتے ہو فریقا منکم، اپنے میں سے ایک گروہ کو، کہاں سے نکالتے ہو؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ تظاہرون علیہم، تم ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم و زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں اسارا، قیدی بن کر، تو جواب شرط کیا ہے؟ تفادوہم، ان شرط تھا نا، اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، یہ شرط تھی۔ جواب شرط کیا ہے؟ تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہ واو حالیہ ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ تم پہ ان کا نکالنا حرام کیا گیا تھا۔ تم نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا کیوں؟ تم نے ان کے گھروں کو تباہ کیوں کیا؟ انہیں قتل کیا، گھروں سے نکالا، سب کچھ کیا، اب فدیہ دینے کی باری آئی ہے تو تمہیں شریعت یاد آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پس کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پس نہیں ہے جزا اس شخص کی جو تم میں سے یہ کام کرے سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا، اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم سر انجام دے رہے ہو۔ اس آیت کے آخری حصے کے الفاظ اور مفردات کی وضاحت۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ استفہام کے لیے ہے، اور یہ استفہام کیوں ہے؟ انکار کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، یعنی کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ فدیہ دینے کی باری آتی، شریعت یاد آ جاتی ہے تمہیں، اور اس سے پہلے کیا باقی احکام شریعت کے نہیں ہیں؟ تو اس لیے یہ حمزہ جو ہے یہ انکار کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے۔ تؤمنون فعل مضارع جمع کے لیے، تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پہ۔ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات۔ اس لیے کتاب کے اوپر جو ال ہے وہ کون سا ہوا؟ عہد ذہنی کا، یعنی کہ وہ کتاب جو تمہارے یہاں معروف ہے، جسے تم جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تکفرون فعل مضارع جمع کے لیے، تم کفر کرتے ہو، بِبَعْضٍ، بعض کے ساتھ، ان کے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فما، یہ ما کون سا ہے؟ نفی کے لیے۔ ویسے اس ما کو استفہام کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے مطابق ما کیا بن رہا ہے؟ نفی کا۔ جزا، بدلہ، من یفعل ذلک، جو یہ کرے تم میں سے۔ من اسم موصول ہے اور عموم کا فائدہ دیتا ہے، یفعل فعل مضارع ہے واحد کے لیے، جو کرے، ذالک یہ اس میں اشارہ کدھر ہے؟ جو تم میں سے یہ کام کرے، یہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ یعنی کہ کتاب کی کچھ باتیں مان لینا اور کچھ کے ساتھ کفر کرنا، یہ اشارہ اس جانب ہے۔ منکم، تم میں سے، الا خزی، الا استثناء کے لیے ہے، خزی رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامتی، اور قیامت کے دن۔ قیامت کا دن
اس کو قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ قام یقوم سے کھڑے ہونا، یہ کھڑے ہونے کا دن ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے جس دن لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے، رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے. تو یہ قبروں سے کھڑے ہونے کا دن ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القیامہ. یردون، وہ لٹائے جائیں گے، دنیا کی رسوائی سے لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب کی طرف. یردون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے اور مجہول ہے. وما اللہ، یہ بھی ما کیا ہے؟ نافیہ. بغافل، با زائدہ ہے ترکیب کے لحاظ سے، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے زائد نہیں ہے، بلکہ تاکید کا فائدہ دے رہی ہے کہ اللہ قطعاً غافل نہیں ہے، اللہ بالکل غافل نہیں ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. عما تعملون، ان اعمال سے جو تم سر انجام دے رہے ہو. اس آیت کی وضاحت کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں یہودیوں کو اور انکار کر رہے ہیں ان پہ، اور فرما رہے ہیں کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو. جس حصے کا انکار کیا، کفر کیا، وہ کیا تھا؟ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں تم نے نظر انداز کیا، جن کے ساتھ تم نے کفر کیا، اور ایک چیز پہ ایمان لے آئے، اور وہ کیا کہ جب ہمارا یہودی بھائی قیدی بن جائے تو فدیہ دے کر ہم نے اس کو چھڑانا ہے. تو شریعت کے ساتھ یہ انداز اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں. اور اس سے پتہ چلا ایمانیات میں سے کچھ چیزوں کو اپنا لینا اور کچھ کو نظر انداز کر دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سارے نبیوں کو مانتا ہے، صرف ایک نبی کا منکر ہے، تو وہ مومن نہیں ہے. اس پہ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے صادق آئیں گے، کچھ چیزوں کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو. اگر کوئی ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، ایک آسمانی کتاب کو نہیں مانتا، تو وہ مومن نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کی سب صورتوں کو مانتا ہے، سب آیتوں کو مانتا ہے، ایک آیت کو نہیں مانتا، قرآن کے سب احکام کو مانتا ہے، ایک حکم کو نہیں مانتا، قرآن کے سب مسائل کو مانتا ہے، ایک مسئلے کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو ہر چیز پہ ایمان لے کر آئے. اور یہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ کچھ چیزوں کو مان لیتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو. یہ مرض مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. مسلمان نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن مانتے ہیں کہ نماز واجب ہے، فرض ہے، پڑھنی چاہیے، شریعت کا حصہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. مسلمان مانتے ہیں کہ روزوں کی بڑی اہمیت ہے، مسلمان مانتے ہیں حج کی بڑی اہمیت ہے. لیکن جب مسلمانوں سے بات ہوتی ہے داڑھی کے بارے میں، تو وہ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں گویا کہ یہ شریعت کا حصہ ہی نہ ہو. بھی سستی تو آپ میں روزوں کے معاملے میں بھی تھی، سستی آپ میں حج کے معاملے میں بھی تھی، لیکن داڑھی کی باری آئی تو آپ نے داڑھی کو شریعت کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا. یہ تو کفر ہے. شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں اس کا حکم دیا ہے. اگر کوئی شلوار جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ چیز جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اس کو شریعت نہیں سمجھتے، اور وہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوں گے جی اصل بات یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، تلاوت کی جائے، باقی یہ داڑھی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونا اوپر ہونا ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ لفظ کفریہ الفاظ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کر رہے ہیں. جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کا حصہ بنایا اور اس کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا جو جان بوجھ کر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، چادر نیچے رکھتا ہے، کپڑا نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے کلام نہیں کریں گے، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، اسے گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آپ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں کہ کون سی چیز شریعت کا حصہ ہے اور کون سی چیز شریعت سے باہر ہے؟ یہ تو میرے رب کی مرضی ہے.
میرے رب نے میرے نبی کے ذریعے شریعت کے احکام ہم تک پہنچا دیے، ان میں سے ایک ایک پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ عمل میں سستی ہو سکتی ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن عمل میں سستی یہ پھر بھی اس کے مقابلے میں ہلکا جرم ہے کہ جب آپ کسی چیز کو شریعت کا حصہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پہ اور کفر کرتے ہو کچھ حصے کے ساتھ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ سزا بتا رہے ہیں اس آدمی کی جو شریعت کے کچھ حصے پہ ایمان لے آئے اور کچھ حصے کا انکار کرے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کے ہاں نظام ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہودی یہ کام کرے تو اس کے لیے یہ سزا ہے اور مسلمان یہ کام کرے تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، نہیں ہے جزا، نہیں ہے بدلہ اس آدمی کا جو تم میں سے یہ حرکت کرے سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی میں۔ تو دنیا میں یہ سزا ملے گی، کیا؟ رسوائی۔ تو کیا انجام ہوا تھا پھر یہودیوں کا؟ بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں کو کیا بنایا گیا؟ لونڈیاں بنایا گیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے بنو قینقاع کا، بنو نذیر کا، تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ دنیا میں ان کو سزا ملی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بھی عذاب منتظر ہے۔ قیامت کے دن انہیں لٹایا جائے گا شدید ترین عذاب کی طرف۔ قیامت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، اللہ قطعی طور پہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم سر انجام دے رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ رب العزت اپنی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ہر طرح کے عیب سے پاک قرار دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل ہو، یہ عیب کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تسبیح بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایک ایک عمل کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اس میں اثبات ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ تسبیح بھی ضمنی طور پہ حمد کو متضمن ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو آپ جس عیب سے اللہ کو پاک قرار دے رہے ہوتے ہیں اس عیب کی ضد کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ عیب کیا ہے؟ غفلت۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں غفلت نہیں ہے، یہ تسبیح ہوئی، اور اس سے مد کیا نکلی کہ اللہ رب العزت مکمل علم والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ وارننگ بھی ہے، تحدید ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو غلط کام کرتے ہیں، جو شریعت کی کسی بات کا انکار کرتے ہیں، جو شریعت کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایک ایک حرکت کا علم ہے اور اس پہ تمہارا حساب ہوگا اور اس کے مطابق تمہارے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، پس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اولئک کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے اور یہ جمع کا لفظ ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، یہ بھی جمع کا لفظ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، آگے کیا آ گیا؟ اشترو، جنہوں نے خریدا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے۔ کس چیز کو خریدا؟ دنیاوی زندگی کو خریدا۔
کس کے بدلے میں خریدا؟ آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف، یخفف فعل مضارع ہے، اس کے اوپر لا نفی والا داخل ہوا ہے، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے. کیا ہلکا نہیں کیا جائے گا؟ العذاب و عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ینصرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، مجہول ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں نے دنیاوی زندگی خرید لی اور بیچ کس کو ڈالا؟ آخرت کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت پہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اسی لیے انہوں نے یہ حرکتیں کی. ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف ظلم و زیادتی کے امور میں تعاون کرنا، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اللہ کی شریعت کی کئی چیزوں کو مان لینا، کئی کا انکار کیوں تھا؟ یہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا تھا. جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس حرکت کی وجہ سے روز آخرت میں سزا ملے. لیکن ان لوگوں نے دنیا کو اہمیت دی اور آخرت کو اہمیت نہیں دی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں. یہ بات جو آخرت پہ داخل ہوئی ہے یہ بدلے کا معنی دے رہی ہے. فلا یخفف عنہم العذاب، اب انجام کیا ہے کہ ان سے عذاب بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. عذاب ہلکا کرنے کے بارے میں جہنمی لوگ درخواست کریں گے، اپیل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن میں وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ جہنمی لوگ جہنم کے نگران فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ کہ اللہ تعالی ہم سے کسی ایک دن عذاب کچھ ہلکا کر دے. یعنی کہ ایک عرصے سے ہم اس عذاب میں ہیں، کبھی کوئی چھٹی نہیں ہوئی، کبھی کوئی نرمی نہیں ہوئی، کبھی کوئی تخفیف نہیں ہوئی، کسی ایک دن عذاب ہلکا تو کر دیا جائے. تو جواب کیا آئے گا؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. فرشتے کہیں گے اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس اللہ کے نبی رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ کہیں گے بالکل آئے تھے. تو فرشتے کہیں گے اب تم جو دعائیں کرنی ہیں کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی تمہیں دعوت دیتے رہے، تم نے اللہ کے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا. آج تم پکارتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، دعائیں کرتے رہو، آج تمہاری سنی نہیں جائے گی. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی شریعت پہ مکمل طور پہ عمل کرے اور اس بات سے بچے کہ اللہ کی شریعت کی کسی بھی چیز کا اس کے منہ سے انکار نکلے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یعنی کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے ان کے عذاب میں کمی کروانے والا کوئی ہو جو اللہ پہ نعوذ باللہ روب ڈال لے یا اللہ سے بچا لے یا اللہ کے مقابلے میں ایسے مجرم کو پناہ دے ڈالے. ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگرے رسول بھیجے. ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور ہم نے ان کی روح القدس کے ساتھ تائید کی. پس کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفوس نہیں چاہتے تھے
تم نے انکار کیا، پس ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے۔ یہ تھا اس آیت کا سادہ سا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ وَلَقَدْ، لقد کا لام بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے قسم ہے جو مقدر ہے، یعنی کہ واللہ لقد، یہ لام اسی قسم کے جواب میں ہے۔ تو اللہ کی قسم، اور لام تاکید کا معنی دیتی ہے، قد بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، قد کا معنی بھی ہے تحقیق یقیناً، لام کا معنی بھی یہی ہے تحقیق یقیناً۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بیان کرنے والے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ کیا کی ہے؟ تاکید بیان کی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، ہم نے دی، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت، اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لیکن اللہ کا یہ انداز تعظیم کے طور پہ ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے جس کو یہ انداز جچے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی عظیم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دی، کس کو دی؟ موسیٰ کو۔ یہ کون سے موسیٰ ہیں؟ موسیٰ بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نے ان کو دی الکتاب، الکتاب میں ال کون سا ہے؟ عہد ذہنی، یعنی کہ وہ کتاب جو سننے والوں کے ذہنوں میں موجود ہے، جس کا سننے والوں کو علم ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ تورات۔ وقفینا، قفینا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے۔ قفینا، ہم نے پے در پے بھیجے، یکے بعد دیگرے بھیجے، من بعد ہی، اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یکے بعد دیگرے کن کو بھیجا ہم نے؟ بالرسولی، رسولوں کو بھیجا۔ وآتینا، اور ہم نے دیں، آتینا فی الماضی جمع کے لیے، کس کو دیں؟ عیسیٰ بن مریم کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ ان کی والدہ کی طرف، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا تھا، اس لیے ان کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے؟ اس لیے آج بھی اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کے والد کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اس کی والدہ کی طرف ہوگی۔ البینات، بینت ان کی جمع ہے، واضح۔ حقیقت میں البینات یہاں پہ صفت ہے اس موصوف کی جو محذوف ہے، یعنی کہ الآیات البینات، واضح نشانیاں، لیکن یہ موصوف اتنا معلوم ہے، اس قدر واضح ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو البینات سے مراد کیا ہے؟ معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ، أَيَّدْنَا فعل ماضی جمع کے لیے، ہم نے تائید کی، ہم نے قوت دی، أَيَّدْنَاهُ اسے، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کس چیز کے ساتھ؟ بروح القدس، روح القدس، یہ روح مضاف ہے القدس کی طرف، موصوف مضاف ہے اپنی صفت کی طرف۔ اصل میں کیا؟ الروح المقدسہ، پاک روح، پاک روح۔ مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد وہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد کیا؟ انجیل۔ اور وہی بھی روح ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالی نے سورہ شورى میں قرآن کریم کو روح قرار دیا ہے، کیونکہ روح کا کردار کیا ہوتا ہے جسم میں؟ جسم کی زندگی کس کی وجہ سے ہے؟ روح کی وجہ سے۔ جس جسم سے روح نکال لی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ۔ تو اللہ کی وحی بھی روح ہے، اس کے ذریعے ہماری روح کو غذا ملتی ہے، ہماری روح کو زندگی ملتی ہے، ہمارے دل کو زندگی ملتی ہے۔ تو روح القدس کی وضاحت میں دوسرے نمبر پہ کیا کہا گیا ہے؟ انجیل۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد خود عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے۔ لیکن ان 3 اقوال میں سے جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نحل میں، قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق، کہ آپ کہہ دیں کہ اس قرآن کو نازل کیا ہے کس نے؟ روح القدس نے۔
اور وہ کون ہے نازل کرنے والے قرآن کو؟ اللہ تعالیٰ سے نیچے زمین پہ لانے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام. تو ایسے ہی انجیل کو لانے والے، تورات کو لانے والے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام. تو ان کا نام کیا ہے؟ روح القدس، پاک روح. اور فرشتے پاک روح ہیں، اور جبریل علیہ السلام ان میں سے سب سے زیادہ اس شرف کے حقدار ہیں. تو اس لیے کہا گیا روح القدس. اور احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. بخاری شریف کی احادیث ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسان بن ثابت سے کہا کرتے تھے کہ تم شعر کہو، اپنے شعروں میں اسلام کی تائید کرو، اسلام کا دفاع کرو، اور ان کافروں کی مذمت بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تائید کرے گا بروح القدس. کس کے ساتھ؟ روح القدس کے ساتھ. اور دوسری حدیث میں وضاحت آئی کہ جبریل، اس سے مراد کون ہے؟ جبریل. تو اس لیے یہاں پہ بھی مراد جبریل علیہ السلام ہیں. افکلما جاءکم رسول، جو ہے استفہام کے لیے ہے، حمزہ استفہام کے لیے، اور استفہام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ڈانٹنا، توبیخ اور انکار. کلما یہ شرط کے لیے آیا ہے اور تکرار کے لیے آتا ہے. جب بھی، جا آیا، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول. اب جا کے بعد حرف کون سا آیا ہے؟ با. حرف کیا آیا ہے؟ با. بما لا تہوی انفسکم با. تو یعنی کہ جا کا صلہ جو ہے وہ با ہے. تو اب جا بھی کا معنی کیا ہو گیا؟ لایا. با کے بغیر ہو تو جا کا معنی کیا؟ آیا. جب جا کے بعد با آ گئی تو معنی کیا ہو گیا؟ لایا. یہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفوس نہیں چاہتے تھے. ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں. لا تہوا فعل مضارع ہے، مؤنث کے لیے ہے. لا تہوا نہیں چاہتے تھے. انفسکم تمہارے نفوس. استکبرتم تم نے کیا کیا؟ انکار کیا، تم نے تکبر کیا. استکبرتم یہ جواب ہے کلما کا. کلما شرط ہے تو جواب شرط کیا ہے؟ استکبرتم. کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفوس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم تم نے تکبر کیا. ففریقا کذبتم، فریق گروہ کو کہتے ہیں. ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، یعنی کہ نبیوں کے ایک گروہ کی تم نے کیا کی؟ تکذیب کی. فریقاً یہ مفعول بھی بن رہا ہے کذبتم کے لیے. کذبتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے تم نے تکذیب کی، تم نے جھٹلایا، تم نے جھوٹا قرار دیا. وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے، فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ کیے گئے اپنے احسانات کا تذکرہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وعدے کرتے ہیں کہ ان احسانات کے معاملے میں بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. کون سی کتاب؟ تورات. یہ اللہ کا کیا ہو گیا؟ احسان. دوسرا احسان کیا ہے؟ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، ہم نے یکے بعد دیگرے بھیجے. اس کے بعد کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا بھیجے؟ رسول. دیکھیے امت محمد کی طرف اللہ رب العزت نے ایک ہی نبی بھیجے ہیں جن کا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کا فریضہ کون سا انجام دے رہے ہیں؟ علماء کرام. لیکن بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا یہ احسان تھا، ایک رسول کے بعد نبی، پھر نبی، پھر نبی. ان کے اللہ نے بہت سارے نبی ان کی طرف بھیجے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اور اس کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اللہ کا انعام ہے تمہارے اوپر، اللہ نے تم میں کئی بادشاہ بنائے اور اللہ نے تم میں کئی نبی بنائے. تو کئی رسول آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد. مثال کے طور پہ سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام. تو کئی نبی آئے ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں. جو نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں ان سے مراد معجزات ہیں جو ان کو ملے. کیا کیا معجزات ہیں ان کے؟ مردوں کو زندہ کرنا، اور مادرزاد اندھے کو شفا دینا، جو برس کی بیماری میں مبتلا ہے اس کو شفا دینا، اور وہ لوگ مٹی کے پرندے بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے عیسیٰ علیہ السلام،
وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ کئی معجزات تھے جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر احسان تھا تاکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ واضح ہو جائے، ان کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور ہم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی تائید کی، کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کن کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی گئی۔ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے اور دشمنوں کے ان کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ رب العزت نے پہلے بیان کیا اپنے احسانات کا موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی شکل میں۔ خصوصاً نام لیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ ایک بڑے رسول تھے، ایک بڑے نبی تھے، اور یہودیوں نے ان کی تکذیب کی تھی، انہیں تنگ کیا تھا، انہیں تکلیفیں دی تھیں، اس لیے ان کا خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری حرکتیں کیا تھیں میرے ان احسانات کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیزیں لے کر آیا جو تمہیں پسند نہیں تھیں، جنہیں تمہارے نفوس نہیں چاہتے تھے، جنہیں تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تم نے وہ چیزیں ماننے سے انکار کر دیا، تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا سلوک، کن کے ساتھ؟ اللہ کے عظیم نبیوں کے ساتھ، اللہ کے عظیم رسولوں کے ساتھ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی سرکشی کا، ان کے تمرد کا، ان کی طغیانی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، وہ نبی جو تمہاری طرف بھیجے گئے ان کے دو گروپ ہیں، ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ جن کی تم نے کیا کی؟ تکذیب کی، انہیں جھوٹا قرار دیا، انہیں نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسرے نمبر پہ وہ نبی ہیں جن کو تم نے قتل کیا۔ اب بنی اسرائیل کے لحاظ سے نبی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر ایک وہ جن کی تکذیب کی گئی، نمبر دو وہ جن کو قتل کیا گیا۔ تکذیب کی گئی، اس کی مثال کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ جن کو قتل کیا گیا ان کی مثال کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی، بلکہ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن یہ تو اسے اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی سرکشی کا اور تمرد کا۔ اور یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبیوں کے ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، لفظ اللہ نے کیا بولا؟ کذبتم، فعل ماضی کا، یعنی کہ یہ ورب ہے پاس کے لیے، اور پھر کہا وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ یہاں پہ فعل مضارع آ گیا، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وفریقاً قتلتم، کہ نبیوں کے ایک گروپ کو تم نے قتل کیا اور ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، انہیں جھوٹا قرار دیا، انہیں نبی ماننے سے انکار کیا، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ تو یہ انداز اللہ نے کیوں تبدیل کیا؟ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فعل ماضی کیوں نہیں لے کر آئے، فعل مضارع کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن علماء کرام نے کوشش کی ہے اس راز تک پہنچنے کی، اس حکمت کو جاننے کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ فعل ماضی کو استعمال کیا اور دوسری جگہ پہ فعل مضارع کو استعمال کیا۔ تو ایک تو اس میں حکمت یہ ہے کہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے، اور آیت کے اختتام میں تقتلون، اگلی آیت کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ یؤمنون، اور آیت نمبر 86 کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ینصرون۔ تو ینصرون، تقتلون، یؤمنون ایک وزن بن رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اس میں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ قتل کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، تکذیب کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، بعد میں آنے والے نبیوں کی تکذیب کی، جب ہمارے نبی کی باری آئی تو صرف تکذیب کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو کیا ہمارے نبی کی تکذیب نہیں کی انہوں نے؟
نہیں، ان کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک تکذیب اور ایک قتل۔ قتل جو ہوتا ہے اس میں ساتھ تکذیب بھی ہوتی ہے۔ نبی کو قتل اسی لیے کرتے رہے نا کہ نبی نہیں سمجھتے اسے۔ تو ایک ہے صرف تکذیب، نبی کو جھوٹا قرار دینا، اور ایک ہے قتل کرنا، اور قتل میں ساتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ تکذیب بھی ہوتی ہے۔ تو صرف تکذیب کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کون سا زمانہ ہے؟ قتل کا، جس میں تکذیب بھی شامل ہے۔ تو ہمارے نبی کو قتل کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے۔ کیا خیبر کی لڑائی میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ کے طور پہ وہ بکری نہیں دی تھی جس میں زہر ملا ہوا تھا؟ وہ تو اللہ رب العزت نے آپ کو بچا لیا۔ بلکہ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جو شہید ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زہر کے اثرات آپ کے جسم میں رہے۔ جب تک آپ جسمانی طور پہ بہت مضبوط تھے اس زہر نے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا، لیکن جب آخری دنوں میں آپ شدید بیمار ہوئے اور موت کا وقت قریب آیا تب آپ زہر کے اثرات کو محسوس کر رہے تھے۔ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس زہر کے اثرات کو محسوس کیا اور فرمایا وہ زہر جو مجھے دیا گیا تھا اس کے اثرات کو میں اب محسوس کر رہا ہوں، میری رگیں کٹ رہی ہیں اس سے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ آپ کو شہادت کی موت ملی ہے۔ تو گویا کہ قتل کرنے کا سلسلہ جاری رہا ہے، قتل کرنے کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ انہوں نے تو خیبر کے موقع پہ قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس موقع پہ اللہ نے بچا لیا، لیکن اس زہر کے اثرات باقی رہے، اور جب آپ فوت ہوئے تو وہ زہر آپ کو تکلیف دے رہی تھی، آپ کو تنگ کر رہی تھی، اور آپ نے بتایا کہ اس سے میری رگیں کٹ رہی ہیں، اس لیے آپ شہادت کی موت آپ نے پائی ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فریق کی تم نے تکذیب کی اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے۔ تو قتل کرنے کا سلسلہ نزول قرآن تک جاری رہا ہے، اور میں نے گزارش کی ہے کہ قتل کے ضمن میں کیا ہے؟ تکذیب بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 88 میں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردوں میں ہیں، بلکہ ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، تو بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ تھا آیت نمبر 88 کا آسان سا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ فعل ماضی ہے، جمع کریے، قلوبنا، ہمارے دل، قلوب جمع ہے کس کی؟ قلبن کی۔ ہمارے دل کیا ہے؟ غلفن، پردوں میں ہیں۔ غلف کس کی جمع ہے؟ اغلف کی۔ اغلف اس چیز کو کہتے ہیں جو پردے میں ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تم جو مرضی تبلیغ کرو، قرآن پڑھ کر سناؤ، جو مرضی کرو، ہمارے دل پردے میں ہیں، تمہاری تبلیغ، تمہارا قرآن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، تمہاری دعوت ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی، تمہاری دعوت ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوگی۔ بالکل وہی انداز یہاں پہ ہے، کہنے لگے ہمارے دل کیا ہے؟ پردے میں ہیں، یعنی کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دلوں پہ آپ کی تبلیغ، آپ کی دعوت، آپ کا کلام اثر نہیں کرے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ بل لعنہم اللہ، بل اضراب کے لیے ہے، کیا مطلب؟ بلکہ اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یعنی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل پردے میں ہے، نہیں 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 نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی تمہارے اوپر لعنت نازل ہو چکی ہے، تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکے ہو، تمہیں سزا مل رہی ہے، کفر کی سزا مل رہی ہے۔ کیوں؟ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تم نے گناہ کیے، جو تم نے سرکشیاں دکھائیں، ان کی سزا تمہیں کیا ملی؟ کفر میں ملی۔ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی ہیں، ان کے کانوں پہ مہرے لگا دی ہیں۔ تم یہ نہ کہو کہ تمہارے دل سیب ہیں
بڑے محفوظ ہیں، بلکہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکے ہو، تمہیں یہ عذاب مل رہا ہے، تمہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ تو بل کا معنی کیا ہے؟ بلکہ لعنا، لعنت کی ان پہ اللہ تعالیٰ نے، لعنا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب سے، با کیا ہے؟ سببیہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کے سبب سے، فقلیلا ما یؤمنون بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ ما زائدہ ہے ترکیب کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے زیادہ نہیں ہے، توکید کا معنی دے رہا ہے، بہت ہی کم وہ ایمان لاتے ہیں، بہت ہی کم وہ ایمان لاتے ہیں، کہ یؤمنون ایمانا قلیلا، بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا اس لفظ کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایمان لانے والے بہت کم ہیں، ان میں سے ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ پہلا مفہوم کیا تھا؟ کہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ چند چیزوں کو مان لیتے ہیں، باقی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے ایمان لانے والے لوگ بہت کم ہیں، عام طور پہ کافر ہیں، جناب محمد کو نبی نہیں مانتے علیہ الصلاۃ والسلام، اور قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، تو اس لیے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ بہت کم ہیں، جن کو ایمان کی توفیق ملی ہے وہ بہت کم ہیں۔ یؤمنون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کی ان حرکات سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے، قرآن کی ایک ایک آیت پہ، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ، قرآن کے ایک ایک حرف پہ جب ہم ایمان لائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے گا نیکیاں کرنے کی اور نیک اعمال بجا لانے کی۔ اور اگر ہم بھی یہودیوں کی راہ پہ چلیں گے، کسی ایک چیز کو ماننے سے انکار کریں گے، تو سزا کے طور پہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی نعمت سے محروم کر دے گا، اور کفر کی راہ پہ اللہ تعالی ہمیں چلا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔